بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کلام مجید فرقان حمید کے اندر ایک نہایت ہی دردناک اور عبرت انگیز واقعہ قوم سے متعلق موجود ہے، جس کا نام قوم عاد تھا۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قوی افسا، بڑے طاقتور اور بڑے مضبوط لوگ ہوتے تھے۔ اپنے وقت کے لحاظ سے انہوں نے سائنسی ترقی بھی بہت زیادہ کی ہوئی تھی۔ یہ جن گھروں میں رہتے تھے وہ گھر پہاڑوں کے اندر خندقیں کھود کے باقاعدہ انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے اور ان محلوں کے اندر یہ رہا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے الگ محل تھے اور گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس الگ محل موجود تھے۔ جن سرزمینوں میں یہ رہا کرتے تھے وہ سرزمینیں نہایت سرسبز و شاداب تھی، اس لیے ان کے پاس مال و زر کی کوئی کمی نہ تھی، اور مال و زر کی فراوانی نے انہیں عیاشیوں کے اندر اور طرح طرح کی دیگر معاشرتی برائیوں میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور یہ ایک خوشحال قوم کے طور پر جانی جاتی تھی۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ یہ قوم جو خوشحال قوم کے طور پر جانی جانے والی قوم تھی، طاقتور ترین اس کے لوگ تھے، اتنے طاقتور تھے کہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں سے پہاڑ کھود دیا کرتے تھے اور طویل عمر ان کی ہوا کرتی تھی۔ ایسا کیا سبب بنا کہ ایسی قوم کو ہمارے لیے درس عبرت بنا کر کلام مجید فرقان حمید کے اندر پیش کیا گیا؟ آئیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان و خضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال و بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہا، جس کا ذکر کلام مجید فرقان حمید کے اندر پارہ 8 سورہ الاعراف کے اندر یوں آیا: کیا تم ہمارے پاس لے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ اللہ کے نبی نے انہیں ڈرایا کہ اگر تم اللہ کی جانب نہ بڑھے، اللہ کی جانب نہ پلٹے تو اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، تم اس کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو اس بے باک قوم نے یہ گستاخی کی، کہنے لگے کہ لے آؤ جس کی تم بات کرتے ہو، جس کا تم وعدہ کرتے ہو کہ تمہارا رب توبہ نعوذ باللہ اگر ہے تو ہم پر عذاب لے آئے گا، اس عذاب کو لے آؤ۔ چنانچہ آخرکار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنا شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لے آؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش برسائے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم،
دیکھ لو عذاب الہی کی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو وہ بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی جانب برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی اتنی شدت کے ساتھ، اتنی زور کے ساتھ آئی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سواروں کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیا۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکوں نے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ دیا بلکہ پوری کی پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی۔ اندازہ لگائیے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ بچا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلام مجید فرقان حمید کے اندر سورہ الحاقہ میں، عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگائی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین جو کہ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سماعت کیا کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم اور طاقتور اور معاشی طور پر خوشحال قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا جس نے اس کے نبی کی ہدایت والی باتوں کو جھٹلایا اور اللہ کی جانب نہ پلٹے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث کے اندر یہ موجود واقعات سے درس عبرت حاصل کرنا عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو اچھا اور حسن کر کے گزارنا نصیب فرمائے، آمین۔